نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر رضي الله تعالى عنه وفي رواية وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قبول اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم لمحہ ہے۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور وفادار ساتھی اور خلیفہ ثانی بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے۔ راستے میں اس کا ملاقات حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ تو اس پر حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ پہلے آپ اپنے بہن اور بہنوئی کی حالات معلوم کرو۔ آپ کا بہن فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی ہے اور آپ کا بہنوئی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ سیدھا اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر گئے۔ جب یہ ان کے گھر گئے تو جب اس کو کان لگایا تو اس نے سنا کہ حضرت حباب ابن الارت رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کے سورۃ طٰہٰ کے ابتدائی آیات وہ سنا رہے تھے۔ تو یہ اندر آ گیا اور اپنے بہن کے منہ پر ایسے مارا کہ اس سے خون نکل گئے، لیکن اس نے اس کو کہا کہ آپ جس خطاب کے بیٹے ہو میں اسی خطاب کی بیٹی ہوں۔ تو اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دل نرم ہو گیا۔ جب اس کا دل نرم ہو گیا تو اس نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ مجھے وہ دکھاؤ اور سناؤ جو آپ سنتے تھے۔ تو اس پر اس نے کہا کہ پہلے آپ غسل کر لو، اس کے بعد میں آپ کو وہ قرآن مجید کے وہ سپارے میں آپ کو دوں گا۔ جب اس نے غسل کیا اور وہ قرآن مجید کی آیات وہ اس نے دیکھ لی تو اس نے فاطمہ کو کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا جو نبی علیہ السلام دار ارقم پہ تھے۔ دار ارقم پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ داخل ہو گئے تو صحابہ کو معلوم ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے۔ اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر حضرت عمر فاروق کا ارادہ غلط ہو تو میں اسی تلوار سے اس کو ماروں گا، لیکن حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حضرت میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرے تکبیر اور اللہ اکبر کی صدا بلند کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا ثمرہ تھا جو رات کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا کہ یا اللہ دونوں عمروں میں سے ایک عمر کو مسلمان کر لو۔ ایک عمر ابن حبشام ابو جہل تھا اور دوسرے کا نام عمر ابن الخطاب تھا۔ تو یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں قبول ہو گئے جو بعد میں خلیفہ ثانی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لو۔